بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کے پہلے باب کتاب الطہارہ کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم منی، مزی اور ودی میں فرق پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کتاب الطہارہ، 8واں سبق ہے منی، مزی اور ودی میں فرق۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے غسل کے فرائض پڑھ لیے، غسل کا سنت طریقہ پڑھ لیا اور وہ امور پڑھ لیے جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں کے آج کے سبق میں ہم نے 2 چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایک چیز تو ہم نے پڑھنی ہے کہ غسل کن کن موقعوں کے اوپر سنت ہے، اور دوسری ہم نے چیز یہ پڑھنی ہے کہ منی، مزی اور ودی کے اندر کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت، پھر ترجمہ اور آخر میں انشاءاللہ ہم تشریح کریں گے۔ سنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین والاحرام وعرفۃ ولیس فی المزی والودی غسل وفیہما الوضوء۔ ترجمہ دیکھ لیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے غسل کرنے کو جمعہ کے لیے اور عیدین کے لیے اور احرام کے لیے اور عرفہ کے دن، اور نہیں ہے مزی میں اور ودی میں غسل، اور ان دونوں میں وضو ہے۔ تو یہاں پر چند امور بتائے جا رہے ہیں کہ کن کن مواقع میں غسل کرنا یہ سنت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے غسل کرنے کو سنت قرار دیا ہے، لیکن اس میں اس چیز کا خیال رہے کہ یہ جمعہ کے دن جو غسل ہے یہ اس شخص پر سنت ہے جس کے اوپر جمعہ ضروری ہے، اور اگر کسی پر جمعہ ضروری نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو خیر ویسے بھی نہیں ہے، سنت کی میں بات کر رہا ہوں۔ سنت اسی کے اوپر ہے کہ جس نے جمعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے جمعہ نہیں پڑھنا، مسافر ہیں یا ایسے بیمار ہیں مسجد تک نہیں جا سکتے، تو پھر اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر بیماری نقصان دہ نہیں ہے تو پھر آپ کر لیں، اگر آپ نہیں کرتے تو پھر بھی غسل سنت چھوڑنے کا آپ کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک فرمایا جمعہ کے لیے غسل کا کرنا سنت ہے، دوسرا فرمایا عیدین کے لیے۔ تو اسلام کے اندر ایک بقر عید اور دوسری عید الفطر۔ عید الفطر آتی ہے 1 شوال کو، رمضان کے بعد جو اگلا مہینہ ہوتا ہے اس کی 1 تاریخ کو۔ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ اس کے لیے پہلے غسل کر لیں، اور اسی طریقے سے بقر عید کو جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے اس دن بھی غسل کا کرنا یہ سنت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ذکر کی۔ نمبر 3 ہے احرام۔ اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھ رہا ہے یا عمرہ کرنا چاہ رہا ہے تو احرام باندھنے سے پہلے وہ غسل کر لے، یہ غسل کرنا بھی سنت ہے۔ یہ تیسرا امر ہے۔ اور چوتھا نمبر ذکر کیا عرفہ۔ عرفہ دیکھیں، جو 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو جو حج کرنے والا ہے، زوال کے بعد اس کے لیے غسل کا کرنا یہ سنت ہے۔ لازم اور فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، کوشش کرنی چاہیے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو یہ 4 مواقع ہیں جہاں پر غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ آگے اگلا مسئلہ تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ منی، مزی اور ودی کے اندر فرق۔ دیکھیں آگے انہوں نے جو یہاں پر بات کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ مزی میں اور ودی میں غسل نہیں ہے، ان دونوں میں وضو ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ مزی کس کو کہتے ہیں۔ جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو ایک ہلکا، پتلا اور رقیق سا مادہ نکلتا ہے جو منی کی طرح گاڑھا نہیں ہوتا، منی کی طرح سفید نہیں ہوتا، پانی کی طرح بغیر رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بعد میں منی نکلتی ہے، تو وہ جو ہلکا اور رقیق مادہ نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو اگر صرف مزی نکلی ہے، منی نہیں نکلی، تو غسل لازم اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر منی نکل جائے تو پھر لازم اور ضروری ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا مزی۔ اور دوسرا نمبر پر ہے ودی۔ ودی یہ ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان جب پیشاب پخانہ کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے یا اس سے بعد منی کی طرح تھوڑا سا پانی نکلتا ہے جو گاڑھا بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ اس میں شہوت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ودی نکلی ہے یا مزی نکلی ہے تو اس سے غسل لازم اور ضروری نہیں ہوتا، غسل لازم اور ضروری ہوتا ہے منی کے ساتھ۔ تو منی کی تعریف گزر چکی ہے، اور
یہ مزی اور ودی کی تعریف یہاں پر آ گئی ہے، اس سے آپ کو ان تینوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی واضح ہو چکا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مزی اور ودی میں غسل نہیں ہے، وفیہما ان دونوں میں وضو ہے۔ کن دونوں میں؟ فیہما میں یہ جو ہما ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مزی اور ودی کی طرف، تثنیہ کی ضمیر یہ دو کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان دونوں کے اندر وضو اس لیے ہے کیونکہ وضو کو توڑنے والی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا اور شرمگاہ سے یہ دونوں نکلتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے منی اور مزی اور ودی میں فرق بھی ہو گیا ہے، اور سنت غسل کہاں کہاں پر ہے وہ بھی ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھ لیا ہے۔